حضرت آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ہندو، مالدار آدمی تھا، اور وہ ہر سال ایام محرم الحرام کے اندر عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ تعداد مقدار بھی لکھی ہے کہ 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے اس زمانے میں بہت زیادہ پیسہ شمار کیا جاتا تھا۔ ہر سال خرچ کیا کرتا تھا اور کچھ لوگوں کے سپورٹ کر دیا کرتا تھا، اپنے گھر کا ایک پورشن، کہ یہ ایک گھر کا پورشن بھی آپ کے سپورٹ، اور یہ خدمت، اور اس سے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی احسن انداز میں خدمت کی جائے، تبرک تیار کیا جائے، مختلف چیزیں۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس کے جو قریبی لوگ تھے وہ اس سے کہا کرتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم یا یہ خرچ نہ کرو یا اس کو آدھا کر دو، 50,000 خرچ کر دو، باقی کہ کسی اور کام میں استعمال کر لو۔ تو وہ اب اسی تردد میں تھا کہ اس نے ایک فیکٹری نہیں لگائی، تو اس کے وزٹ کرنے کے لیے یا اس کے افتتاح کے لیے وہاں پر وہ شخص گیا۔ جب وہاں پر جاتا ہے تو ایک بہت بڑی مشین، کوئی چرخ، کوئی مشین بہت بڑی تھی، کہ جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہے وہ چلائی گئی، افتتاح ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ چلا کے دکھانی تھی اس کو، تو اس کے لباس کا کوئی حصہ اس میں اٹک گیا، اور جیسے ہی اس کا لباس اس مشین میں اٹکا تو مشین نے اس کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور بڑا سخت مرحلہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ جو دیکھ رہے تھے، اور اس سے بھی سخت ہوگا یقیناً اس کے لیے کہ جو اس مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اب توقع نہیں تھی ان کو کہ یہ سالم باہر آئے گا یا بچے گا، لیکن کیا ہی دیکھتے ہیں کہ اچانک اس مشین نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی اس کو باہر پھینکا، یہ اس کے سرانے پہنچے، اس کے پاس پہنچے اور اس کو ہلایا جلایا، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں کوئی شخص ہوتا ہے، ہلکا ہلکا اس نے جب آنکھیں کھولنا شروع کی اور کچھ کہنا شروع کیا، تو جملے سنیں گے عزیزوں اس کی زبان پہ جو تھے، وہ ہندو، مسلمان نہیں تھا، شیعہ نہیں تھا، ہندو، غیر مسلم، بتوں کی پرستش کرنے والا، لیکن محبت اہل بیت رکھنے والا، محبت اہل بیت رکھنے۔ یہاں ایک جملہ میں اور حضرت آیت اللہ بہجت سے ہی نقل کر دوں، وزنی بات تھی، اگر انہوں نے نہ کہی ہوتی تو اس زبان پہ کم از کم نہ آ سکتی آسانی سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت وہ چیز ہے کہ جو انسانوں کے مرتبے کے اندر فرق لے کر کے آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ کافر محب اور کافر غیر محب میں بھی قیامت کے دن فرق دکھائی دے گا، جہنم میں کیوں نہ ہو دونوں، لیکن جو محب تھا اس محبت کی وجہ سے اس کے مرتبے میں، اور جو محبت نہیں رکھتا تھا اس کے مرتبے میں فرق ہوگا۔ تو یہ محبت اپنا کام کرتی ہے، اور دنیا میں بھی محبت رکھنے والوں کو ایک خاص توفیق ملتی ہے، ایک موقع ضرور ملتا ہے اور ایک فرصت ضرور ملتی ہے کہ در اہل بیت پر آ جائیں اور مکمل تسلیم ہو جائیں۔ اب جو نہ آئے اس کی قسمت۔ تو یہ بھی محبت رکھنے والا شخص تھا۔ جب یہ باہر آیا اور اس نیم بے ہوشی کی حالت میں جب ہوش میں آنے لگا تو کہتا ہے کہ پہلے 1,00,000 دیتا تھا، اب 2,00,000 دیا کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، پہلے 1,00,000 دیتا تھا، اب 2,00,000 دیا کروں گا۔ یہ حیران ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش سے نکلا ہوا وہ شخص کہ جس کے زندہ رہنے کی توقع بھی نہ تھی، اس کو تو نکل کے کچھ اور کہنا چاہیے تھا، کوئی رام رام کچھ اور کہتا۔ یہ کہہ رہے میں بڑھا دوں گا، ڈبل کر دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تو بس اب امید ہار چکا تھا۔ ایک لمحے کی وہ ساری بات ہے، ایک لمحے میں ہی سب کچھ ہوا نا۔ تو کہتے ہیں اسی لمحے میں کہ جب میرا کچھ نہ بچتا، کوئی شخص تشریف لائے اور مجھے اس مشکل سے نکال کے نجات دے دی اور باہر لا کے رکھ دیا یہاں پر۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس احسان مندانہ نگاہوں سے جب اس نے پوچھا ہوگا، کہتا ہے میں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو کہتے ہیں کہ جس حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے تم ہر سال 1,00,000 روپے خرچ کرتے ہو، میں وہ حسین ابن علی ہوں، میں وہ حسین ابن علی ہوں۔ توجہ فرمائی عزیزو آپ نے،
جو حسین ابن علی کسی بت پرست کا اجر بھی نہ رکھے، وہ نسلاً بعد نسلاً اپنے در کے غلاموں پہ نگاہ کرم نہ کریں، یہ ممکن نہیں۔